سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ تعمیر آشیاں سے یہ راز میں نے پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ ایک ایسی پیاس کا عالم ہو کہ جب لوگ تشنگی سے مر رہے ہوں اور علم کی طلب ان کو کسی کنارے نہ پہنچا رہی ہو، ہمیشہ یہ تلاطم یہ طوفان ان کو ڈبوئے دے اور لوگ اختلافات میں پڑے جائیں، اتفاقات سے نکل جائیں، عقلیں اپنا ہی دم خود توڑ جائیں، پیاس کے مارے کوئی نجات کا راستہ نہ مل رہا ہو، تو ایسے عالم میں مدارس یا وہ تعلیمی اور تحقیقی ادارے قوموں کی بقا کا باعث بنتے ہیں کہ جہاں پہ عقل کو، خرد کو آزادی ہو سوال پوچھنے کی اور پھر ان کو جواب مہیا کیے جاتے ہیں۔ میں آج ایک ایسے ہی ادارے کا تعارف آپ کو کروانا چاہتا ہوں جس کا قیام دنیا بھر میں ہے، مگر پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں بھی ہے، اور جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو مختلف ناموں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ جو خاص طور سے اس کا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیاس میں ان مقامات بلکہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پیاس کے عالم میں وارد ہوتے ہیں۔ المورد غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کا قیام اور اہداف، اس کے حوالے سے آج بات کروں گا۔ اس لنک کو ذرا دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا تاکہ آپ کو تعارف ہو سکے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو اپنی زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت عام کیا جائے۔ یہی نسخہ کیمیا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں، اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے، اپنا استدلال رکھتا ہے، اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کو ریزن سے بدلا جائے، تقلید تحقیق میں ڈھلے، اور اوپینینز پہ آرگومنٹ کی حکومت اور دلیل کی برتری قائم ہو۔ یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ میں نے اگر المورد کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی، اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر۔ ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نقطہ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں، اسلام کے معرف کا مطالعہ کر سکیں، جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی تراث کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں۔ تو یہی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ دور عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم۔ اس دور میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے۔ ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا، انہیں قائل کرنا پڑے گا۔ مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مثبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں، اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچائیں۔ اور علم و اخلاق میں برتری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی تہذیب، اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں، اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے۔ اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے
فی الواقع اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے، اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برتری حاصل ہوگی۔ اس ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک و فرقے سے وہ وابستہ ہو، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کی دینی تعلیم، اس کی فکری نشو و نما کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں، ایسے پروگرام تشکیل دیے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیتھ کو ایکسپلور کرے، مذہب اس کی شعوری دریافت بنے۔ اس ادارے سے میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ علم کی ترویج کو، تحقیق اور اعلیٰ درجے کی تصنیف و تالیف کو سہولتیں باہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے۔ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تعصبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور علم کے سچے خدام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لایا جائے، اس میں تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اس میں تربیت کا بندوبست کیا جائے، اس کے اساتذہ کے انتخاب میں، اس کے نصابات کی تدوین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تعصب کو روا نہیں رکھا جائے گا۔ علم کو جیسے کہ وہ ہے، جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی جائے گی، استدلال کے ساتھ، ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے، اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے، نہ کہ اپنے تعصبات کے لیے استدلال فراہم کرنا۔ لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں۔ یہ کاوش محض آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلم کی اہمیت کو پہچانیں گے، اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراخ دلی کے ساتھ کریں گے۔ یہ دور حریت ہے اور عصر استدلال ہے۔ اسی کو اپنا موضوع بناتے ہوئے اس ادارے کے حوالے سے سوال جواب کرنے کے لیے فضیلت الشیخ جناب حسن الیاس صاحب یہاں تشریف فرمائیں، جو ریسرچر بھی ہیں، تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں، اور اس ادارے کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب، آپ نے جب عقل کو سوال اٹھانے کی اجازت دی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال، چاہے وہ تنقید سمجھی جائے، میں یہی پوچھوں گا کہ مکتب غامدی کیا ہے؟ کسی نئی مکتب فکر کا نام ہے؟ کسی نئے فرقے کا نام ہے؟ آخر یہ ہے کیا؟ دیکھیے، ہماری امت کی جو ایک علمی روایت ہے وہ بڑی روشن و تابندہ، بڑی درخشاں و جاویداں علمی روایت ہے۔ اس زمین پہ دین کا تنہا ماخذ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ نے دین قرآن و سنت کے محکم ذرائع کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، لیکن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، سنت ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارے عہد کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں، اس سے اس کی ریلیونس کو بھی تلاش کرنا ہے۔ قرآن نے اگر کوئی حکم بربنائے علت دیا ہے تو مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق بھی کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی روایات ملی ہیں جن کو اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تعلق بھی واضح کرنا ہے۔ یہ تمام فطری ضروریات ہیں جس سے ایک علم کی روایت وجود میں آئی ہے، اور یہ روایت ایسی روایت ہے کہ جو ہمارا سرمایہ افتخار ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے، انہوں نے انہی سوالوں کا جواب دیا۔ یہی وہ روایت ہے کہ جس کے اندر کھڑے ہو کر ہم بھی دین پر غور و فکر کا ایک کام کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کی فکر کیا ہے؟ غامدی صاحب کے افکار و نظریات کا اگر آپ دقت نظر سے جائزہ لیں تو پوری امت کے اندر غور و فکر، علم و تحقیق، چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا جو ایک پورا عمل جاری تھا، اس کو بر صغیر میں گزشتہ 100-150 سال میں بہت حد تک دوبارہ سے زندہ کیا ہے دبستان شبلی کی روایت نے۔ علامہ شبلی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر و نو غور کر کے مسلمانوں کو دعوت دی کہ قائم شدہ تصورات کو ری لرن، ری ویو، ری تھنک اور ری کنسٹرکٹ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ کوئی بھی علمی روایت دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے اندر یہ کریٹیکل انالیسس کی بنیاد نہ ہو۔ علامہ شبلی کے اسی کام کو آگے بڑھایا ہے علامہ اقبال نے۔ انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا پورا ایک تصور پیش کیا۔ یہ ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن ہے، ریلیجن کی نہیں ہے۔ اچھا، ریلیجن ہر جگہ پر موجود ہے، اور ہم پورے فخر کے ساتھ اور پورے استدلال کے ساتھ اس کو اپنائیں گے، اس کو پیش بھی کریں گے۔ وہ ریلیجیس تھاٹ جو اس کی تفہیم سے، انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ سید سلیمان ندوی ہیں، انہوں نے شبلی کے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو اصطلاحات وجود میں آتی ہیں ان کی تنقیح کی جائے، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔
یہی کام ہے جو آگے بڑھ کے مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے کیا ہے، ان کی کتاب تجدید یہودین کو آپ پڑھیں۔ یہی کام ہے جو پھر بر صغیر میں مولانا حمید الدین فراہی نے کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کو آپ مرکز و محور بنائیں، جو کچھ مذہب کے نام پر فقہ میں، کلام میں، تصوف میں، تاریخ میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کی کسوٹی پہ ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کے اس کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ یہی استاد تھے جنہوں نے پھر مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک زندہ روایت کو جنم دیا، تدبر قرآن جیسا ایک شاہکار لافانی تفسیری ذخیرہ، اور انہی کی روشنی میں پھر غامدی صاحب نے کم و بیش 25 سال انہی کے فیضان علم سے اپنے آپ کو سیراب کیا اور ان کی فکر کو آگے بڑھایا۔ یہی کام ہندوستان میں بڑی حد تک مولانا وحید الدین خان صاحب نے کیا، جو مولانا امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہیں۔ تو غامدی صاحب کی پوری روایت کیا ہے؟ پوری روایت یہ ہے کہ علم کو علم کی طریقے پر جانیں، ماضی کے علم کو اپنا سرمایہ افتخار بنا کر اس کے کندھوں پر بیٹھ کر ہم ریویو کریں ان تمام کاموں کا کہ جو انسانوں نے کیا ہے۔ تو ریویو، ری لرن، ری تھنک اور ریکنسٹرکشن کا کام ہے مذہبی فکر میں جو غامدی صاحب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریویو کرنا، ریکنسٹرکٹ کرنا، اور پھر آپ کی عقلوں کو یہ دعوت دینا کہ دوبارہ سے غور کریں، اسلام وہی ہے مگر آپ کے سمجھنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ راہ پہ لانے والا کوئی ادارہ ہے، یہ راہ سے بھٹکانے والا، یا پھر دیگر جو روایتی ادارے یا مکاتب یا مکتب فکر موجود ہیں، یہ کوئی غیر روایتی انداز ہے؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ کا انتظار ہے۔ جناب حسن الیاس صاحب، وہ کون سی منفرد یہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکتب غامدی جو ہے یہ دیگر روایتی مکاتب سے مختلف ہے، اس میں کچھ خاص بات بھی ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی منفرد چیز اس کی تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی الگ مکتب سمجھتے ہی نہیں۔ ہم پوری امت کے اندر جو شناخت اللہ تعالیٰ نے ہماری قائم کی ہے، جو سیدنا ابراہیم کو کہا تھا، وہی ہم ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، تمام مکاتب فکر ہمارے مکاتب فکر ہیں، اس پہلو سے کہ وہ سب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہم نے دین پر غور و فکر کے جو اصول متعین کیے ہیں، ان میں دیگر مکتبہ نظر سے ہمارا اختلاف واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ بنیادی اختلاف اگر آپ کہیے جو لوگوں کی سادہ تفہیم کے لیے، وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دین میں وہ حیثیت ملنی چاہیے جو خود قرآن مجید تقاضا کرتا ہے۔ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ دین قرار پائے گی۔ آپ کی تصویب سے، آپ کی تجدید سے، آپ کے ترمیم و اضافے سے جو کچھ دین ہے وہ ہمارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی شخص کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پیغمبر قطعی حجت ہے، حتمی حجت ہے۔ پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم ذرائع کی صورت میں ہمیں یہ دین دیا ہے، ہم اسی کو سامنے رکھ کے دین کو حاصل کریں گے۔ پوری امت کے اجماع نے، اس کے تواتر عملی نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، تواتر قولی نے، اور اسی طریقے سے پوری امت کے اجماع اور تواتر عملی نے سنت ہم تک پہنچائی ہے۔ تو قرآن و سنت دین ہے، اس کو ہم نے پرکھنا ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے، اور جو کچھ دین کے نام پر کہا جائے گا اس کی سند محمد رسول اللہ سے ہمیں لانی پڑے گی۔ ہم کوئی بھی دینی، جس کو آپ کہتے ہیں حکم، اپنی رائے سے، اپنی خواہش سے، اپنی محض تہذیبی برتری کی بنیاد پہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا اگر آپ ایک لفظ میں کہیں کہ امتیاز کیا ہے، وہ امتیاز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ دین کا تنہا ماخذ وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور پیغمبر کی ذات نے قرآن و سنت دیا۔ اب قرآن و سنت کو ہم ویسے ہی سمجھیں گے جیسے ان کو سمجھنے کا تقاضا ہے۔ مگر اگر آپ سنت کا امتیاز ہی بدل دیں گے یا پھر اس کا محور اور مصدر ہی بدل دیں گے، عام طور سے مکتب غامدیت کے لیے مشہور ہے کہ سنت کی تعریف اور تعین کا جو طریقہ ہے وہ مختلف الگ ہے، تعبیری الگ ہے، اجتماعی امت سے تو بالکل منفرد ہے۔ اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ حجیت سے انکار ہے جو اجتماعیت میں موجود ہے؟ دیکھیے، ہمارے عہد میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ہم خود اپنی جو ماضی کی علمی روایت ہے اس سے اس قدر کٹ چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خود امت کے علماء نے سنت کو کیسے سمجھا، کیسے بیان کیا، کیسے ایکسپلین کیا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابتدائی ترین عالم ہیں امام شافعی، جو دین کی اس مذہبی روایت کی بنیادیں رکھ کے لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب الرسالہ کو آپ کھولیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت جیل انل جیل، نسل در نسل علم العامہ ہے جو پیغمبر نے پوری کی پوری امت میں جاری فرمایا۔ یعنی دین کی وہ عملی روایت جو پیغمبر سے پیچھے بھی چلی آ رہی ہے۔ خود قرآن مجید پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ تم نے اسی روایت کو فالو کرنا ہے۔ تو ہم جو بات کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے مقدم ہے،
یہ ابتدائی ترین عالم اس کو اتنی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ یہی سنت ہے، پوری امت میں جاری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سنت وہ میڈیم ہے جن کے ذریعے سے دین کے عملی احکام آگے منتقل ہوئے ہیں۔ آپ دور متوسط میں آتے ہیں، ابن عبد البر کو پڑھیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ بالکل الگ چیز ہے، اور پوری امت اس بات کو، پوری امت کا علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نسل در نسل تواتر سے جو اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعمال کی حیثیت سے منتقل کیے ہیں وہ سنت ہیں۔ تو ہم جس چیز میں منفرد ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی سنت پائی جاتی ہے، ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہاں بھی سنت کا بیان ہے، لیکن سنت اصلاً کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ مسلمانوں کے عمل میں ہے۔ آپ دور قریب کے اندر اگر دیکھیں، سید سلیمان ندوی ایک بڑا نابغہ روزگار نام ہے، علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خانوادہ علم کے آخری چشم و چراغ، انہوں نے اس کو واضح کیا کہ حدیث اور سنت کے اندر فرق کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا تہذیبی برہان ہے علم کے حوالے سے کہ ہم چیزوں کو ان کی اپنی تاریخ میں بھی نہیں دیکھتے۔ تو سنت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ دین کے ابتدائی ترین علماء بیان کر رہے ہیں، اسی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خبر احاد ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہیں، کیا وہ سنت کا اصلی مصدر ہیں یا ان کے اندر سنت کا بیان زیر بحث؟ ٹھیک ہے، یعنی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سنت یا پھر دین کا جو درست اس کی تفہیم ہے یا اس کی تفصیل ہے یا جو اس کا اصل ماخذ ہے وہ صرف مکتب غامدیت کو پتہ ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے قاصر سمجھنے سے نہیں، سالہ سال سے جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ان کی نشر و اشاعت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ اس سے محروم ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محروم ہے تو میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو کچھ سنت کا میں نے یہ مفہوم اس وقت بیان کیا کہ سنت قرآن سے مقدم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلی آ رہی ہے، نماز صحابہ اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے جب آپ پر ایمان نہیں لائے۔ خود جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میں نے نماز کے اوقات جو آپ کو سکھائے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلے پیغمبروں کے تھے۔ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ہم فجر و عشاء کی نماز پڑھتے تھے، حرم کے اندر نمازیں ہوتی تھیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ روزہ کیا ہے جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا؟ یہ حج کیا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں پر ادا کیا جا رہا ہے؟ تو پوری امت کا جو علم ہے وہ اس بات کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے یہ عملی احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، حج کیا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، یہ سب چیزیں سنت کے ذریعے میں ملتی ہیں۔ امت کا علم اس کی شہادت دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، بحران ہوا کہ ہم اپنی امت کی علمی روایت کو محض اپنی مسجد کے اس وقت کے مولوی تک محدود کرتے ہیں۔ وہ بڑی ہی عبقری، بڑی ہی نابغہ اور بڑی ہی روشن اور زندہ اور جاویداں تاریخ رکھتا ہے۔ تو وہاں پر سنت کا مفہوم اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جو اختلاف ہے وہ محض یہ ہے کہ خبر واحد جو رسول اللہ کی نسبت سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں، کیا وہ سنت کا اصل سورس ہیں یا اصل سورس کا بیان ان کے اندر ملتا ہے؟ ایک مثال سے میں بات واضح کرتا ہوں۔ نماز میں نے اور آپ نے کیسے سیکھی ہے؟ اپنے معاشرے کو دیکھ کے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے والد صاحب ہمیں مسجد میں لے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سجدہ کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ رکوع کیا ہوتا ہے۔ کچھ روایتوں کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات اور طریقہ بھی نقل ہوا ہے۔ وہ اگر نقل نہ ہوتا تو ہم بہت محروم رہتے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن وہ نماز آپ نے پوری کی پوری نسل میں جاری فرمائی ہے، پوری کی پوری جنریشن اس کو منتقل کر رہی ہے۔ اس کی ذمہ داری محض ایک دو لوگوں پر نہیں ہے کہ جنہوں نے کوئی روایت آگے نقل کر دی۔ یہ جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم کسی اپنی محبوب ہستی کے اقوال، ان کی باتوں کو جاننے کی ایک فطری خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی یہ تاریخ ہمیں مل جائے تو ہم اس کو سینے سے لگائیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ دین انیشیٹ کیا ہے؟ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن و سنت کے محکم ذرائع کے ذریعے دین ہمیں پہنچایا ہے۔ سنت دین کے عملی احکامات کا نام ہے اور قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنی خواہش سے، اپنی ذمہ داری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، تو ہم ان باتوں کی تحقیق کریں گے۔ اگر آپ غور کریں، خود امام شافعی نے اس کو بیان کی، علم الخاصہ ہے یہ، اور یہ دوسری بات کو انہوں نے کہا علم العامہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو علم الخاصہ
یا وہ علم جو اسپیشلائزیشن کا تقاضا کرتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ روایت کے اندر اگر کوئی بات بیان ہوئی ہے تو اس کا قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے. یہی کام علماء کرتے ہیں, یہی خدمت امت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے کی ہے, اور یہی خدمت اگر آپ کہیے دبستان شبلی کہیے, غامدی صاحب کے رفقا کہیے, مکتب فراہی کہیے, یہی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی خدمت وہ انجام دے رہے ہیں اور اسی خدمت کو سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں سوال و جواب کے طریقے سے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر مورد موجود ہے تو پھر مکتب غامدیت یا مکتب یا اکیڈمی یا ادارہ اس کی ضرورت کیا آن پڑی ہے؟ کیا پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ دیگر ادارے بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ اگر یہ مثالی ہے تو پھر اس کی مثال کیوں نہیں بن گئی؟ اور ہم آج تک اس کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس سے کتنے عرصے میں ہم فائدہ مند ہوں گے, بہرہ مند ہوں گے؟ ہم مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد جیسے ادارے کے ہوتے ہوئے حسن الیاس صاحب کیا ضرورت آن پڑی کہ ہم نے اس کی بنا رکھی, اس کی بنیاد رکھی, اور پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, المورد اصل ادارہ ہے. 1983 میں جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی لاہور میں, اور بنیاد رکھتے ہوئے جو اغراض و مقاصد اس کے بیان کیے وہ یہ ہے کہ ہماری امت کے اندر تفقہ فی الدین, دین کے اوپر غور و فکر, تعصبات سے بالاتر ہو کے اپنے خارجی نقطہ نظر کو دور رکھ کے اصل دین کو ہم دریافت کریں. یہ کام گزشتہ چند صدیوں میں کمزور ہوا ہے. کمزور ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں انفرادی سطح پر یہ کام جاری نہیں ہے یا اس سے پہلے جاری نہیں تھا. آپ اگر یہ دیکھیے کہ یہ کام اس قدر شدت کے ساتھ جاری تھا کہ خود اس وقت ہمارے ہاں جو فقہ حنفیہ میں نظر آتی ہے جی, وہ اس کے ابتدائی جو اکابرین تھے ان کی آراء سے 80-85% مختلف ہے. خود اس پر محقق علماء نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جتنے مکاتب فکر آپ کو فقہ شافی نظر آتی ہے, جی, اس میں ایک پورا کا پورا عمل ہے. علماء پیدا ہوئے, خود انہوں نے اپنے اساتذہ کی بنائے استدلال کا تجزیاتی مطالعہ کیا اور پھر اس سے اختلاف کیا. اصحاب ترجیح پیدا ہوئے, مفتابی اقوال کی ایک الگ روایت جنم پائی. تو ان سب میں یہ روایت جاری تھی. آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے 20 شاگرد ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں. تو اس روایت کو بر صغیر کے اندر بہت ساری سیاسی وجوہات بھی ہیں, اس کی سماجی وجوہات بھی ہیں کہ تفقہ فی الدین, دین پر خالص غور و فکر کرنا اس کی روایت ماند پڑی. ہم نے دیکھا فرقہ واریت بڑھی, لوگوں میں تعصبات میں اضافہ ہوا. تو غامدی صاحب نے آگے بڑھ کے اس ادارے کی بنیاد رکھی کہ ہم لوگوں کو علم کے طریقے پر دین سکھائیں گے. علم کے طریقے پر دین سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلک کا پیرو نہیں کریں گے, بلکہ ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ہر مسلک کا آپ جائزہ لیں, ہر مسلک کا کرٹیکل ریویو کریں. وہ چاہے خود ہماری اپنی آراء ہوں, فکر فراہی کی یا دبستان شبلی کی یا غامدی صاحب کی یا ماضی کے علم کی, سب کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں. تو ہم نے آگے بڑھ کے اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے, وہاں پر آپ نے اپنی شناخت مسلمان کے ساتھ لکھی ہوتی ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم دیوبندی ہیں. ہم نے لوگوں کو دعوت دی کہ ہمارا کوئی الگ فرقہ نہیں ہے, ہم خود ہر ایک کی مسجد میں جاتے ہیں, جو چاہے ہمارے ادارے میں آ کر پڑھے, اس کا کوئی بھی مسلک کی بیک گراؤنڈ ہو اس سے قطع نظر. تو اس کی انہوں نے بنیاد رکھی اور کوشش کی کہ لوگوں کو, علماء کو تعصبات سے بالاتر ہو کے امت کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا جائے. وہ استدلال مرتب کرنا سیکھیں, وہ یہ جانیں کہ قرآن اور سنت کی موجودہ عہد میں کیا ریلیونس ہے. وہ جدید اجتہادی مسائل کے اندر محض اپنی ماضی کی فقہ کے اسیر ہو کے نہ رہ جائیں, بلکہ آگے بڑھ کے ریزننگ, ریشنلٹی کی بنیاد پر چیزوں کو ایکسپلور کریں, قرآن کی بنیاد پر ایکسپلور کریں. تو اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ ادارہ دنیا بھر میں اس نے فروغ پایا, اور میں یہ بھی یہاں پر عرض کروں گا کہ آرگینکلی فروغ پایا. قدم بقدم لوگ عام طور پہ تصور رکھتے ہیں کہ شاید ہم لوگ ہیں, ہماری فکر اس وقت مغرب کو بہت پسند ہے, تو دنیا بھر میں اس کا فروغ ہو گیا ہے اور کچھ طاقتیں ہیں جو آگے بڑھی ہیں. کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں نا, یہاں موجود نہیں ہوتے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید وہیں سے آپ کو تعاون حاصل ہے. ہم یہیں بیٹھے تھے, لوگوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا. ہم اپنا ملک, اپنی گلیاں, اپنے چوبارے, اپنے محلے کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. یہ ہماری مٹی ہے, اس سے ہم اٹھے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ اسی کے اندر ہم جائیں. پاکستان میں اس کی بنیاد رکھی گئی لاہور میں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے بڑے علماء کو پاکستان میں شہید کیا گیا. وہ ڈاکٹر فاروق خان صاحب ہوں, ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہوں, اس کے بڑے اسکالرز کو یہاں پر سر راہ چلتے ہوئے گولیاں مار دی گئیں. خود غامدی صاحب جن حالات میں اس ملک کو چھوڑ کر گئے, ہم جانتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اپنی گلی محلے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. واپسی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ واپسی آنے کی ارادہ, واپسی آنے کی ایسی خواہش ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئیں, یہاں پر آزادی کے ساتھ کام کریں. ہمارا یہ ملک ہے, ارادے کی کیا بات ہے. یعنی ہماری زندگی کی اولین خواہشات میں سے خواہش یہ کہ اپنی مٹی میں بیٹھ کر یہ کام کریں,
اور پھر یہ یہاں سے نکلے ہیں تو دنیا بھر میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کینیڈا میں, یو ایس کے اندر, انگلینڈ کے اندر, انڈیا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, مختلف ممالک میں, جرمنی میں, فرانس میں, ہر جگہ پہ ادارہ موجود تھا. ٹھیک ہے. ہم ملیشیا میں مقیم تھے. غامدی صاحب یہاں سے ایک اسلامی ملک ملیشیا میں تشریف لے گئے, لیکن سفر پہ دنیا بھر میں جاتے تھے. امریکہ بھی جانا ہوتا تھا, تو وہاں پر ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں, ملک سے تو باہر ہی ہیں, آزادی کے ساتھ یہاں پہ کام کریں. تو ہم نے بطور شاگرد کے, بطور اس ادارے کے کارکنوں کے, غامدی صاحب کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا کہ ہم ایک ادارے کے اندر ایک لرننگ سینٹر کا قیام عمل میں لائیں. جیسے امت کے بڑے لوگ علامہ اقبال کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس فکر میں ہم قید ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہ محض غامدی صاحب, اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت خود غامدی صاحب نے کی تھی کہ ان کے نام سے کوئی اس طرح کا ادارہ نہ بنایا جائے. مگر بن گیا, غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ بن گیا. اس کا روٹ میپ کیا ہے اس وقت قوم کو, ملت اسلامیہ کو جو فکری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کا حل کیا نکالا ہے, سلوشن کیا نکالا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے اس میں کوئی معاونت حاصل ہو سکتی ہے؟ ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا, تعلیم, تعلیم اور تعلیم. ہم ہر سطح پہ تعلیم دینا چاہتے ہیں, بچوں کی سطح پہ, نوجوانوں کی سطح پہ. وہ لوگ جو اس وقت ماں باپ بن کے خاندان کے ادارے کو چلا رہے ہیں, دین کا شعوری مطالعہ, مذہب ان کی شعوری دریافت بنے. صرف کسی تقلیدی روایت, کسی تہذیبی غلبے کے طور پہ مذہب کو نہ لیں. دیکھیے اس وقت مشرق و مغرب میں یہ فرق ختم ہو چکا ہے, جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا. عصر حریت ہے, علم کا سمندر امٹ پڑا ہے, طوفان آ گیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید مغرب میں بیٹھا کوئی بچہ آج الحاد سے متاثر ہے, ہر وقت کراچی کی گلی چوباروں میں بھی وہی کانٹینٹ پہنچ رہا ہے جو مغرب کے اندر پہنچ رہا ہے. سوال لوگ اٹھا رہے ہیں, لوگ نہیں اٹھا رہے تو دنیا ہمارے مذہب پر سوال اٹھا رہی ہے. ہم جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم معذرت خانہ رویہ اپناتے ہیں. ہم قرآن کی اس تعلیم کو جس کو میں فخر سے بیان کرنا چاہیے اس کی تعویلیں کرتے ہیں. تو ہم اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں اس ادارے میں, لوگوں کو تحقیق کی دعوت دیتے ہیں. پورے ذخیرہ حدیث کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اس وقت, کم و بیش 30,000 کے قریب روایات پر ہم نے تحقیق کی. غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان مکمل کی ہے, جو نظم کی رعایت سے پہلی تفسیر ہے کہ اس کو قرآن کے ترجمے سے ہی آپ کو پڑھتے ہوئے اس کا کانٹیکسٹ معلوم ہو جاتا ہے. ریسرچ کا کام ہے وہاں پر, ایجوکیشن کا کام ہے, اور اسی طریقے سے نشر و اشاعت کا کام ہے. وہ کام دنیا تک جدید ٹولز کے اندر پہنچایا جائے, اینیمیشن کی صورت میں, ڈاکومنٹری کی صورت میں. اس لیے کہ ہم مذہب کو پیش تو کرتے ہیں, لیکن جو پیش کرنے کا آہنگ ہے, جو محاورہ ہے, جو ڈائلیکٹ ہے, جو ڈکشن ہے, وہ بہت پرانا ہے, اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. ایسا ہی ہے. مگر آپ کے اس نیک کام میں, اس کی ترویج و تنوع میں پوری ملت آپ کے ساتھ ہے. جہاں مذمت یا پھر اختلاف کی ضرورت پڑی, اس کی اجازت آپ نے ہمیں دے رکھی ہے. ہم کوشش کریں گے جاتے جاتے پروگرام کا اختتام ہے. بہت سے لوگ سوال کو سوال کی طرح لیتے ہیں, بہت سے لوگ سوال میں سے سوال نکال لیتے ہیں. جو کہ آپ نے فرما دیا کہ ہم کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھ رہے یا کوئی مکتب ایسا, تو گویا کہ غامدی صاحب یا آپ فقہ حنفی یا امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہی ہیں. ہم لوگ ہر اس فقہ کے پیروکار ہیں جس فقہ کی بنیاد قرآن و سنت میں ملتی ہے. ٹھیک, خوب. میں شکر گزار ہوں جناب حسن الیاس صاحب کا. خواتین و حضرات, آپ کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی حساس مگر سنجیدہ باتوں کو آپ نے انتہائی سنجیدگی سے سنا, اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ آپ کی ضرورت ہے, آپ یہاں آئیں گے, اور اس جگہ کو جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.